سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے سمجھنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیمات اور اس کے حکم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اس کائنات عالم میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے کو اللہ نے اپنے پاک کلام یا اپنے محبوب کے ذریعے ہم پر آشکار نہ کر دیا۔ حضرات انبیاء کرام کی بعثت اور اس دنیا میں تشریف آوری کے متعدد دینی مقاصد ہیں۔ لوگوں کو کفر و شرک سے بچانا، انہیں توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دینا، دائرہ اسلام میں داخل کرنا، ان میں اتباع شریعت کی سوچ جذبہ پیدا کرنا، اور انہیں عذاب جہنم سے بچانا ہمیشہ سے ہر نبی کی اولین ترجیحات رہی ہیں، اور مقاصد شامل ہیں میں رہا ہے۔ لیکن معاشرے کی اصلاح کرنا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، انہیں اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا، انہیں رذیل اور بری باتوں سے بچانا، اور ان کا تزکیہ نفس کرنا بھی بعثت انبیاء کے اہم دینی مقاصد میں سے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمانے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ وحدہ لا شریک نے 28ویں پارے کی سورہ جمعہ کی دوسری نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول محمد عربی بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاکیزہ اور ستھرا کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ ان آیات مقدسات سے یہ بات پتہ چلی کہ منشائے شریعت صرف ظاہری اعمال کی اصلاح نہیں ہے، انج کھڑا ہونا ہے، انج بہنا ہے، انج وضو کرنا ہے، انج جناب رکوع کرنا ہے، انج ظاہری، صرف ظاہری اصلاح نہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کا تزکیہ نفس اور اصلاح قلب بھی شریعت مطہرہ کو مطلوب و مقصود ہے۔ دل بھی سیدھا ہونا چاہیے، باطن بھی سیدھا ہونا چاہیے، اور اسی امر کا دوسرا نام تصوف اور طریقت ہے۔ دل کا سیدھا ہونا، باطن کا سیدھا ہونا، حضرت اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ لہذا تصوف مقاصد شریعت کے حصول میں رکاوٹ نہیں بلکہ ممد و معاون اور منشائے شریعت کی تکمیل کا باعث ہے۔ مسلمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب اندر اور باہر سے ایک نہ ہو جائے، باہروں بھی پاک ہوئے اندروں بھی پاک ہوئے، پھر کامل ایمان والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا تصوف اور طریقت جو ہے وہ ہمیں اللہ سے دور نہیں، اللہ سے نزدیک کرتی ہے۔
یہ تزکیہ نفس خالق کائنات اور حضرات انبیاء کرام نے جہاں اتباع شریعت اور ظاہری اعمال کی درستی پر زور دیا ہے، وہیں تزکیہ نفس کرنے، باطنی آلائشوں سے بچنے، گناہوں سے پاک رہنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الشمس 30ویں پارے کی 9 اور 10 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ مراد کو پہنچا جس نے اس نفس اور باطن کو پاکیزہ کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے گناہوں میں دبائے رکھا۔ تزکیہ نفس تصوف کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں سے نفس اور باطن کو بچایا جائے، ہمیشہ حلال اور طیب کو اپنانے کی کوشش کی جائے کہ یہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کا باعث ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ جناب نے ارشاد فرمایا، ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان۔ 3 کام ایسے ہیں جو انہیں انجام دے گا وہ ایمان کا مزہ چکھے گا۔ 3 کام ایسے ہیں جو انجام دے گا ایمان کا مزہ چکھے گا۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، من عبد اللہ وحدہ فإنہ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 1، وہ جس نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وہ جس نے خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ عبادت صرف اللہ کی، اور اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تیسرا، آقا جی نے فرمایا، وَزَكَّى عَبْدٌ نَفْسَهُ، وہ بندہ جس نے گناہوں سے اپنے نفس و باطن کا تزکیہ کیا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے اپنے نفس و باطن کے تزکیے سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعلم ان اللہ معہ حیثما کان، وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ آج دنیا کیمرے کی آنکھ سے تو ڈرتی ہے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں ڈرتی۔ آقا جی ارشاد فرما رہے ہیں، وہ یہ تصور کرے، حضرت جی آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، آپ کے تخیلات تصورات، آپ کے دل میں اٹھنے والے خیالات، آپ کا ظاہر ہے، آپ کا باطن ہے، میرے رب سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ میرا رب سنا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بندہ جس دن یہ یقین کرنے لگ جائے میں نے جو عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، حضرت جی اس دن ایمان والا ایمان کی چاشنی پا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں، ان تینوں چیزوں کی جان، یہ آخری بات، اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل، میرا ہر فعل، میری ہر ایک بات میرے رب سونے کے سامنے ہے۔ میں پانی پیوں، میں اٹھ کے بیٹھوں، میں سوؤں، میں جاگوں، میرے خیالات، میرے تصورات، میرے خواب، ان ہر چیزوں کے اوپر میرے رب سونے کا قبضہ ہے۔ وہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا۔ حضرات گرامی قدر، بعض نادان لوگ تصوف کو منافی شریعت خیال کرتے ہیں اور اسے اتباع شریعت میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور ایسی سوچ رکھنا ہرگز درست نہیں، کیونکہ دنیائے تصوف کی تمام معتبر اور مشہور معروف ہستیاں اور صوفیاء کرام نے اس بات کی متعدد مقامات پر صراحت فرمائی ہے کہ تعمیل شریعت اور سنت رسول کی پیروی کا نام تصوف اور طریقت ہے۔ جو یہ کہے شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے۔ ہم حضرات اولیاء کرام کی عظیم ترین ہستیوں میں سے آج چند ایک کے بارے میں آپ کو عرض کرتے ہیں۔ اولین شخصیت حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف 3 معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا نور معرفت اس کے نور ورع یعنی پرہیزگاری کو بجھا نہ دے، یہ نہ ہو کہ وہ اس راستے پہ چلے اور شریعت چھوڑے بیٹھا ہو، یہ نہ ہو۔ نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، زکوٰۃ چھوڑ دینا یہ تصوف کا مقصود نہیں ہے۔
وہ پرہیزگاری اور ورع کو بجھا نہ دے۔ نمبر 2، یہ کہ دل میں بھی کوئی ایسا خیال نہ لائے جو ظاہر کتاب اور قرآن مجید یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ حضرت کرنا تو ایک طرف رہا، آپ فرماتے ہیں وہ دل میں بھی ایسی بات خیال نہ کرے قرآن کے خلاف یا حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بات دل میں بھی سوچے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 پر فرماتے یہ کہ کرامتیں اسے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں جو اللہ کی حرام کردہ ہیں۔ اگر کوئی اس سے کرامت ظاہر ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ جناب اب حدود اللہ کو توڑتا پھرے، ایسا نہ ہو۔ نمبر 2، جس کو ہم کہیں شہنشاہ اولیاء، جس کو میں کہوں پہلوان اولیاء، جو نگاہ رسالت کی وجہ سے اس منصب پر پہنچے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بسا اوقات میرے دل میں تصوف کا کوئی نقطہ چند دن آیا کرتا ہے، کوئی باطنی چیز، کوئی معرفت کی بات میرے جب دماغ میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، تو جب تک میں قرآن و سنت 2 عادل گواہ اس کی تصدیق نہیں کرتے میں قبول نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت تک جناب اپنے دماغ میں بھی وہ چیز نہیں لاتا جب تک قرآن اور حدیث اس کی تصدیق نہ کر دیں کہ یہ قرآن کے خلاف بھی نہیں، حدیث کے خلاف بھی نہیں، دونوں اس کی تصدیق کر رہے ہیں، کہتے ہیں پھر میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا جائے گا جاہل ہوگا صوفی نہیں ہوگا، بے عمل ہوگا صوفی نہیں ہوگا۔ آپ اس کو ولی کہہ لیں، آپ کو اس کو صوفی کہہ لیں، دونوں اصطلاحیں ایک جیسی ہیں۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جو جاہل ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو قرآن کے خلاف بات کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن حنیف ضبی فرماتے ہیں، یہ جو بات میں نے عرض کی ہے یہ حضرت المرجع نفسہ ومنہم ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدارانی، یہ اس کے صفحہ نمبر 16 پر یہ بات موجود ہے۔ اب اگلی بات، الطبقات الکبریٰ للشعرانی، امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حنیف ضبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف دلوں کو صاف رکھنے اور شریعت مطہرہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک حضور کا راستہ چھوڑ کے صوفی بن جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سر سے لے کے پیروں تک تصویر مصطفیٰ کو ولی اللہ کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا حضور کی مخالفت کرے اور وہ اللہ کا صوفی بن جائے، ولی بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ جتنا میرے نبی کے نقش قدم پر چلتا جائے گا اتنا بڑا اللہ کا ولی بنتا چلا جائے گا۔ اس کا ظاہر باطن، سوچنا، جاگنا، سونا، اٹھنا، کھانا، پینا، ہر چیز میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو گئی، وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ اور یہ نہیں کہ جو اس طریقے پر چلتے ہیں وہ علماء صوفیاء نہیں ہیں، عالم سے بڑا صوفی کوئی نہیں، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، اور جو یہ راستہ چھوڑ کے چلے حضرت جی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابو القاسم ابراہیم محمد نصر آبادی فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد کتاب یعنی قرآن کریم اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پر اور حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف بس احکام شریعت پر بندے کے عمل کا خلاصہ ہے۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حقیقت تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں بہم اصلاً کوئی تخالف تضاد نہیں۔ اس تضاد کا مدعی اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے، اور اگر سمجھ کر کہے تو گمراہ بے دین ہے۔ شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت حضور کے افعال ہیں، اور حقیقت حضور کے احوال ہے، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال کا نام ہے۔ یہ ہے جناب ولایت۔ اچھا، یہاں پر آپ نے فرمایا حضور کے افعال، طریقت حضور کے افعال، حقیقت حضور کے احوال، معرفت حضور کے علوم بے مثال۔ یہی بات حضور قبلہ مفتی اعظم حضرت علامہ صاحب تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر نعیمی کے اندر بھی لکھی
کہ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضور کے سر انور کے بال مبارک سے لے کر آپ کے پائے مبارک کے ناخن تک کے ظاہری احوال کو معلوم کرنا یہ شریعت ہے۔ آپ کے سر انور کے بال مبارک سے لے کر پائے مبارک کے ناخن مبارک تک ظاہری احوال کو جاننے کا نام شریعت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی معاملات کو دیکھا جائے تو یہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ہے طریقت، ظاہر شریعت، باطن طریقت، اب نہ اس میں تضاد ہے نہ اس میں تضاد۔ پھر آپ کہتے ہیں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور کے احوال کو جاننے کا نام حقیقت ہے، اور آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے حالات کو جاننے کا نام معرفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شریعت کی سیڑھی ہی نہیں چڑھا تو طریقت تک کیسے پہنچے گا؟ جو بندہ طریقت نہیں جانتا وہ حقیقت تک کیسے پہنچے گا؟ اور جو بندہ حقیقت تک پہنچا ہی نہیں جناب قبلہ معرفت اسے کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کیسا اللہ کا ولی ہے؟ حضور میں اگر سادہ لفظوں میں آج کی ساری تقریر کا خلاصہ بیان کر دوں ایک لفظ میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ فنا فی الرسول ہونے کا نام ولی اللہ ہے۔ یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے حضرت پھر کچھ بھی نہیں، خلی ولی ختم۔ میرے آقا نبی اکرم، یہ فتاوی رضویہ شریف کی کتاب الحد والاباحہ، شریعت طریقت حقیقت، آپ 17ویں جلد میں اس کو 106 نمبر صفحے پر آپ نقل فرماتے ہیں۔ حضرات محترم یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون من ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ حضرت آج کے جاہل پیروں نے، آج کے جو بالکل ایمان سے خالی گدی نشینوں نے، سجادگان نے، ان تمام کے تمام نے شریعت کو اور طریقت کو آپس میں مخالف اور ایک دوسرے کی ضد بنا دیا ہے، جبکہ حضرت قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ آپ کا فرمان بتا رہا ہے، اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی شریعت پر عامل نہ ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت کہ وہ شریعت کو تو جانتا ہی کچھ نہ ہو اور کہے کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، جی صوفی اور ہوتا ہے، مومن اور ہوتا ہے؟ اس سے بڑا جاہل آدمی ہے ہی کوئی۔ میں اس لیے آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے یہ ساری بات سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہو جائے، شریعت اور طریقت دو الگ راستے نہیں، ایک ہی راستے کا نام ہے۔ حضرت جب تک آپ سفر طے کرنے کے لیے خود بھی آمادہ ہوں اور آپ کی سواری بھی آمادہ ہو، جب تک دونوں چیزیں اکٹھی نہ ہوں گی، دونوں چیزیں درست اور صحیح نہیں ہوں گی، آپ کا فاصلہ طے نہیں ہو سکتا۔ ایک خراب گاڑی کے اوپر بیٹھ کر آپ 10 سال بیٹھے رہیں، کہے یہ خود ہی چلے گی، خود ہی چلے گی، خود ہی چلے گی، نہیں جناب، اس کو بھی آمادہ کرنا پڑے گا، ٹھیک کرنا پڑے گا، وہ بھی صحیح ہو، وہ بھی چلنے کے قابل ہو، آپ بھی چلنے کے قابل ہوں، آپ بھی آمادہ ہوں، پھر منزل مقصود ملے گی۔ بندہ شریعت کا بھی عامل ہو، حضور کی سنت کا بھی عامل ہو، پھر جناب منزل مقصود حاصل ہوگی، بصورت دیگر منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا لقد ترکتم علی مثل بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ بعدی عنھا الا ہالک، یقیناً میں تمہارے درمیان ایسی روشن شریعت چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، میرے بعد اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ او جناب جاہل اور پیرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان واضح طور پر بتا رہا ہے، وہ بندہ بھٹک چکا ہے، ہلاکت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جو بندہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیسے کسی کو مرید بنا کے اس کی نماز کی اصلاح کرے؟ حضرت اس کے لیے تمام کے تمام اصول و ضوابط سے، قواعد سے، دیکھو آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی اتنی ذمہ داری نہیں، ہم پڑھاتے ہیں، ہماری ذمہ داری، ہمارے لیے نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کی تمام مستحبات اور اس کے تمام مفسدات سے آگاہ ہونا ہمارے لیے لازم ہے، ورنہ ہمیں کس نے کہا مصلی پہ چڑھیں؟
ہمارے لیے امامت کے لیے حضور شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی ہم امامت کے قابل نہیں۔ آپ کی کسی چھوٹی سی مسجد کا امام اس وقت تک امام نہیں بن سکتا جب تک ان تمام چیزوں سے آگاہ نہ ہو۔ نماز کی شرائط اس کو پتہ ہونا چاہیے، نماز کے واجبات پتہ ہونا چاہیے، نماز کے فرائض پتہ ہونا چاہیے، نماز کے مفسدات پتہ ہونا چاہیے، نماز کے محرمات پتہ ہونا چاہیے، نماز کے مکروہات پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جب تک علم نہیں، وہ امامت کا اہل نہیں ہے۔ امامت کروانی ہے، ان چیزوں کا علم اس کو ہونا ضروری ہے۔ اگر تمہاری مسجد کے چھوٹی سی مسجد کے امام کے لیے اتنی شرائط ہیں، پیر کے لیے کوئی شرط نہیں، منہ چوک کے پیر بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو شریعت کا پابند ہونا پڑے گا، حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آگاہ ہونا پڑے گا، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ جب تک وہ یہ تمام حلال و حرام کے تمیز نہیں سیکھ لیتا حضرت، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیر بنایا جائے۔ میرے شیخ طریقت میرے حضور سید والد گرامی، آپ مرید تھے حضور سید محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں مرید ہوں آپ جناب کے بڑے صاحبزادے حضور پیر فضل رسول حیدر رضوی صاحب، وہ بھی عالم دین۔ اس بندے نے 60 سال حدیث پڑھائی، میرے باپ نے 50 سال حدیث پڑھائی۔ ہم نے اگر بیعت کی تو عالم کی عالم کے ساتھ حضور کی حدیث کے پڑھانے والے، جس نے اپنی زندگی ساری حضور کی شریعت مطہرہ کی تبلیغ اور اشاعت میں جس نے اپنی تمام کی تمام زندگی صرف کر دی، ہم نے ان کی بیعت کی ہے۔ ہم کسی جاہل کے پیچھے کیوں چلے؟ ہم نے ان کے پیچھے چلے، انہوں نے اپنا بیعت کرتے ہوئے 2 چیزیں وعدہ لیا، نماز نہیں چھوڑنی، پہلی بات۔ جب تک صحیح العقیدہ رہو گے، ہمارے مرید رہو گے، جس دن عقیدہ تم نے چھوڑا، جس دن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے بغاوت کی، نہ میں تیرا پیر نہ تو میرا مرید، ختم ہوگی بات۔ حضرت ایسا کرنے والا ہو تو پھر آتا ہے مزہ حضرت پیری مریدی کرنے کا۔ ہاں جی حضرات محترم، بعض جاہل صوفیوں اور جاہل پیروں کی جہالت بھی عملی اور منکرین تصوف کی بنیاد پر پروپوگنڈا کے باعث تصوف یا راہ سلوک سے متعلق عوام الناس میں کچھ شبہات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہے، بعض فاسق اور جاہل صوفی لوگ اپنی بے عملی کو چھپانے کے لیے شریعت اور طریقت کو 2 الگ راہیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا عام لوگوں کا کام ہے، ہم تو راہ سلوک کے منازل طے کر رہے ہیں، اللہ تک ہم یہ راہ سلوک کی منازل طے کر کے اللہ تک پہنچ چکے ہیں۔ سراسر حماقت، سراسر جہالت، سراسر گمراہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ فتنے میں مبتلا ایک قوم نے صوفیوں کا لباس پہن لیا تاکہ صوفی کہلائیں، حالانکہ ان کو صوفیوں سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ وہ دھوکے اور غلطی میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل خاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئے۔ یہی مراد کو پہنچنا اور کامیابی ہے۔ شریعت کے طریقوں کی پابندی کرنا تو عوام کا کام ہے۔ ان کا یہ قول عین بے دینی اور زندگی ہے۔ یہ رسالہ عوارف المعارف کے اندر، عوارف المعارف تصوف کی بنیادی کتابوں میں سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام کشیری علیہ رحمہ کا بھی میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یہ بات آج کل کے آپ کسی بھی سجادہ نشین، آج کل کے کسی بھی یہ جو جہل قسم کے صوفی اور پیر بنے بیٹھے ہیں، بھائی پیری میں مزہ ہی ہے نا جی، نظران آمدی واری کی لے آؤ گے، جاندی واری کی دے گے جاؤ گے۔ 2 سال 4 سال کی محنت ہے، ہاں جی 2-4 سال محنت کرو، اس کے بعد لینڈ کروزر بھی آ جائے گی جناب، آپ کے آسانے بھی بن جائیں گے، زندہ باد، بلے بلے۔ اگر آپ نے واقعتاً حقیقتاً اپنے آنکھوں سے کوئی اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو اپنی مسجدوں کے اماموں کو دیکھو، وہ اس وقت تمہارے اللہ کا ولی موجود ہے، جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، باقی پلیتی کا بھی خیال کر رہا ہے، جو فرائض واجبات اور ان معاملات کی طرف بھی توجہ کیے ہوئے ہے، جو کسی فسق میں مبتلا نہیں ہے، جو زنا نہیں کرتا، جو چوری نہیں کرتا، جو شرابیں نہیں پیتا، جو ڈاکے نہیں مارتا، جو کسی کے حقوق نہیں کھاتا، جو کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرتا، دیکھنے تو یہ اللہ کے ولی دیکھو۔ آج کے دور میں آپ کو نظر آئیں گے، ہمارے امام کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، آپ کو یہ ان فسق و فجور میں جو لبریز یہ عادتیں ہیں ان کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت کے باہمی تعلق کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طریقت منافی شریعت یعنی شریعت کے خلاف نہیں،
وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، محض گمراہی ہے، اور اس ذوم باطل یعنی غلط خیال کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد بے دینی ہے۔ احکام شریعت کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبق دوش نہیں ہو سکتا۔ میرے شیخ طریقت حضرت سیدی والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ کے پاس ایک بندہ آیا، حضور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ٹھیک کرو۔ 10 سال کے بعد وہ بندہ جب فارغ ہو گیا تو اب جانے لگا، کہنے لگا حضرت میں آیا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا، لیکن آج میں نامراد ہو کے اور بڑا غم زدہ ہو کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، صوفی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے ان 10 سالوں کے اندر آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے آپ کو ہوا میں اڑتے نہیں دیکھا، پانی پہ چلتے نہیں دیکھا۔ وہ بھی محدث اعظم تھے۔ آپ فرمانے لگے اچھا آپ 10 سال میرا شب و روز آپ نے دیکھا؟ ہاں بالکل دیکھا۔ اس 10 سال کے اندر بیٹا مجھے یہ بتاؤ، آپ نے ایک دن بھی مجھے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، یہ تو میں جو ہے نا زمانہ دیتا ہوں کہ شب و روز میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ جس لمحے کے اندر آپ نے حدود اللہ یا آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی بات کی۔ فرمایا بیٹا اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے بڑی بھی کرامت کو چاہتے ہو؟ بھئی جو شریعت کے عین مطابق عمل کرتا رہے، جس کا شب و روز شریعت کے احکام کے مطابق ہو، جس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو، 10 سال تو نے ایسے دیکھ لیے، اس سے بڑی بھی کرامت چاہتا ہے؟ ہم آج اسی کو سمجھتے ہیں جو شعبدے دکھائے۔ ہندوؤں کو میں نے کتنی مرتبہ دکھایا ہے، ہوا میں وہ ہاتھ مارتے ہیں جناب، ان کے ہاتھ میں سونے کی چین آ جاتی ہے، انڈا آ جاتا ہے، مٹی آ جاتی ہے۔ یہ کرامتیں تو ان ہندوؤں کے پاس بھی ہیں۔ وہی آ کے یہ یہاں کے شعبدہ باز کریں تو وہ پیر کہلائیں۔ ایک بندہ وہ مجھے ملا، میں نے کہا یار تو کہاں رہنے والا ہے؟ کہنا جی میں آپ کے محلے کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، دیکھیے یار کبھی تجھے مسجد میں نہیں دیکھا، اگر محلے میں رہتا ہے تو کبھی نماز پڑھنے کے لیے بھی آیا کر۔ تو اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں نے جس پیر کی بیعت کی ہوئی ہے، میرا پیر نے جس دن مجھے بیعت کی اس نے کہا تینوں نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، میں تینوں بخشا لاں گا، میں تینوں بخشا لاں گا، جدوں دا تو میرا بیعت ہویا اس بعد تے نماز دی کوئی جو ضرورت نہیں رہی۔ حضرات محترم یہ بات یاد رکھیے، میرا رب سونا فرماتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ جو دعوے دار ہیں ہمیں اللہ مل گیا، نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ تجھے صراط مستقیم پر ملے گا، ان گمراہیوں کے راستے پہ تجھے رب نہیں ملنے والا، اللہ ملے گا تو صراط مستقیم پر ملے گا۔ حضرت حضور سیدی شیخ شاہ باز اللہ مکانی قطب ربانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم، آپ ایک دن عبادت کر رہے اور فرائض پڑھنے کے بعد نوافل میں آپ مشغول ہیں، یکدم بادل ایسے چھا گیا، نوری نور نوری نور نوری۔ آپ فرماتے مجھے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے عبد القادر آج کے بعد تمام کے تمام احکامات ہم نے تجھ پر ساقط کر دیے، آج کے بعد تجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تو بالکل کامل ولایت کے درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ وہ بھی عبد القادر تھے، جاہل صوفی ہوتا 1 منٹ میں وہ تلک کیا ہو جاتا، وہ بھی عبد القادر تھے، عالم تھے، قرآن پڑھے ہوئے تھے، حدیث جانتے تھے، 40 سال ہو گئے تھے ان کو حدیث پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، 17 علوم کا ایک وقت میں درس دینے والا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ بڑی گل ہے، کائنات عالم کے اندر سب سے بڑی منزل، سب سے بڑا مقام جو ملا ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ملا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کے علاوہ تم نے تہجد بھی پڑھنی ہے،
آپ یہ جو تہجد پڑھیں گے ہم اس کے صلے میں آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. میرے نبی پر تو 6 نمازیں فرض ہو گئیں اور میں کون ہوتا ہوں مجھ سے یہ بھی ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ فوراً بادل شادل وہ سارا نور شور سب ہو گیا. آواز آئی عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. فرمایا ہاں مردود, مجھے پھر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے علم نے مجھے بچا لیا. مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا. یہ ہیں حضرات صوفیاء کرام. شیطان کہنے لگا عبد القادر اس لفظ سے کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا, اس تکبر اور غرور بھرے الفاظوں نے, آئی می مائی سیلف, میں, اس وجہ سے میں نے کئی صوفیوں کو میں نے منزل سلوک سے فارغ کر دیا اور ان کو گمراہ کیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے اس کائنات عالم میں علم اگر بچاتا ہوتا تو شیطان کو سب سے پہلے بچاتا. مجھے میرے علم نے نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے. حضرت جتنی آگے منزلیں جاتی ہیں اتنی زیادہ احتیاط ضروری ہے, اور اس وقت تک کوئی بندہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ راستے کے خطرات سے واقف نہ ہو. وہ وہاں کے لٹیروں سے, وہاں کے حملہ آوروں سے جب تک واقف نہ ہو کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا. ارشاد باری تعالیٰ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ شریعت میری سیدھی راہ ہے تو اس کی پیروی کرو, اس کے سوا اور راستوں کے پیچھے نہ جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تاکید فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو. دیکھو قرآن عظیم نے صاف صاف فرما دیا شریعت ہی صرف وہ واحد راستہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک بندہ رسائی حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اچھا پھر لغویات اور تصورات کس طرح دیکھو شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے. بڑا ایک نام ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر, جاوید احمد غامدی, بڑا پڑھا لکھا آدمی, ہمیشہ پڑھے لکھے گمراہ ہوتے ہیں. اس نے ایک کتاب لکھی برہان اسلام اور تصوف, اس کے باب کے اندر لکھتا ہے. برہان کتاب لکھ کے اس کے اندر موصوف کے نزدیک تصوف نیری گمراہی اور ضلالت ہے اور دین اسلام سے بالکل مختلف ایک متوازی دین ہے. اور اہل تصوف یعنی صوفیاء کرام کے دین میں وہی اب بھی آتی ہے. یہ جتنے صوفیاء کرام کے بارے میں میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ وہ صوفیاء ہیں جو ان کے اندر تاجدار کہلاتے ہیں, بڑے لوگ کہلاتے ہیں, شہنشاہ کہلاتے ہیں. حضرت امام کشیری علیہ رحمہ کو دیکھیں, حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں, حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں. ان کی تعلیمات اب بھی موجود ہیں. حضور سیدی علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی تعلیمات اب بھی موجود ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے مجھے ان کی کتابوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی. ہم ان جاہلوں کو اون نہیں کرتے جو شریعت سے بھی دور ہیں, جو طریقت سے بھی دور ہیں, جن کو نماز کی شرائط نہ یاد ہوں, جو نماز کے فرائض نہ جانتے ہوں. آپ اس کو صوفی کہیں, آپ اس کو ولی کہیں. حضرت اس کو صوفی کہنا یہ صوفیت کی توہین ہے, اس کو ولی کہنا یہ ولایت کی توہین. حضرت جو بنیاد سے ہی واقف نہیں ہے, جو شریعت کا نام ہی نہیں جانتا, شریعت ہے کس چیز کا نام, جو یہ تک نہیں جانتا, آپ اس کو اللہ کا ولی مان لیں. جا کتے لڑائے, جا وہاں پہ جا کے کشتیاں کرائے, ہاں جی, جا کے اپنا وہاں پہ جناب سٹیج سجائے, اللہ والوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اہل تصوف یعنی صوفیاء کرام کے دین میں آج بھی وہی آتی ہے وغیرہ. اور اس کے بارے میں یہ جو شکوک و شبہات انہوں نے پیدا کی ہیں بالکل بے بنیاد, ناقص الفہم کا یہ نتیجہ ہے. یاد رکھیے شب و روز کی عبادتوں, ریاضتوں, مجاہدوں, مراقبوں اور تزکیہ نفس کے بعد حضرات صوفیاء کرام اولیاء اللہ پر جب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہوتا ہے تو ان کی نگاہوں سے دنیاوی حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. پھر وہ بعض ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جنہیں دیکھنا عام حالات میں ہر انسان کے بس کی بات نہیں.
اب میں آپ کو صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کروں. ایک تو یہ صوفی صاحب بنے بیٹھے ہیں نا جی، میرے نزدیک کائنات عالم کا سب سے بڑا پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا پیر میرے نزدیک کوئی نہیں. اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، جو زہد، تقوی، ورع کا خیال رکھے گا، جو نفس اور باطن اور ظاہر کو عین حضور کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، ہم اس کو پیر مانتے ہیں. بصورت دیگر ہم کسی کو پیر نہیں مانتے، وہ جاہل ہے بیچارہ، وہ قابل رحم ہے، اس کو پاگل خانے میں جمع کروانا چاہیے. پاگلوں پر رحم کیا جاتا ہے، ظلم نہیں کیا جاتا. پاگلوں سے بحث نہیں کی جاتی، جاہلوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو ایسا جاہل متھے لگ جائے سلام کرو، جاؤ مہربانی جناب، مہربانی جاؤ جاؤ، ورنہ بابو آپ کے نظریات بھی گئے، آپ کے معاملات بھی گئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 7405 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم وان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیته ہرولا. میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی. ہماری میں ایک وہ آپ کو عرض کروں، ہم کہتے ہیں اورا، سادہ لفظوں میں کہوں تو ایک حصار. آپ کسی بھی بندے سے ملیں، آپ کو دو قسم کے حصار انرجیز ملیں گی، ایک پازیٹیو انرجی، ایک نیگیٹو انرجی. آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، آپ کے دل کو اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، آپ کے خیالات، تصورات بالکل پرسکون ہو جائیں گے، آپ وہاں سے حشاش بشاش ہو کر اٹھیں گے. یہ ہے پازیٹیو انرجی والا اللہ والے کی نشانی. وہاں پر بیٹھے آپ کا دل پرسکون ہو گیا، ضمیر کو اطمینان ہو گیا، خیالات، تصورات جو منتشر سے یکجا ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے اٹھ رہے ہیں. آپ کا دل کر رہا ہے میں اللہ کی اطاعت کروں، میں اس کے حبیب کی بات مانوں. یہ جو تصور ہے، یہ جو اللہ والوں کا ہو رہا ہے، یہ اس کی نشانی. جہاں پر بیٹھے کچھ بھی حاصل نہ ہو، اٹھے بندہ تو اس کے جو پرسکون دماغ تھا وہ منتشر ہو گیا، ضمیر اور بے چین ہو گیا، دل اور غیر مطمئن ہو گیا. حضور وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام علیہ رضوان میرے مصطفیٰ سے فیض لینے کے لیے ایران سے چل کر حضور کی بارگاہ میں گئے. سلمان فارسی کو دیکھیں، عمر 60 سال ہے. 60 سال کے بعد بندہ کیا کرتا ہے؟ لیکن 60 سال کی عمر میں وہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ اطمینان حاصل کر سکے، وہ ضمیر کا سکون حاصل کر سکے، وہ جو منتشر خیالات. پھر آپ کی عمر ہوئی 120 سال، 60 سال میرے مصطفیٰ سے وہ فیض حاصل کرتے تھے. بلال حبشی کہاں سے آئے؟ صحابہ کرام کہاں سے آئے؟ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذوات گرامیہ کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونے ہیں جناب. وقت کے ولی بھی، قلندر بھی، غوث بھی، ابدال بھی، اوتاد بھی، نقبا بھی، تمام کے تمام صحابہ کرام کے اندر وہ معاملات موجود تھے. ایک صحابی رسول نے اپنے وہ جو حضور سے فیضان حاصل کیا تھا اس نور کو اس طرح سپریڈ کیا، دنیا تک پہنچایا ہے. آج تک ان کا نور ہم تک پہنچ رہا ہے. ہم یہ کہیں کہ جناب بغیر کسی تربیت کرنے والے کے، بغیر تربیت، آج سب سے بڑا آسانی ہے جی پیر بن جاؤ، اپنے خلیفے بنا دو، اللہ خیر صلی اللہ. 4 بڑھیاں جناب اپنے آستانے تے بلاؤ، انہاں دے اوتے تھوڑا جہا انویسٹ کرو، بلے 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 وہ BBC نیوز کی خبر پہنچائے گی جڑی بیبیاں پہنچا دیں گی. گمراہی اور ضلالت، اس کے سوا ہمیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. حضرات محترم، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے بالواسطہ خلیفہ حضرت رکن الدین
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ و مرشد سے روایت کرتے ہیں کہ جب تک دل شریعت کو مکمل طور پر نہ تھام لے تب تک ولایت میں قدم رکھنا ناممکن ہے، بلکہ اگر شریعت کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا ولی ہے، ان ولیوں کو سنو۔ یہ ولی کہتے ہیں جب تک شریعت کے اوپر آپ کو مہارت حاصل نہیں ہے اور آپ اس پر آ کر شریعت کا انکار کرتے ہیں پیر بن کے، جو کہ شریعت اور چیز ہے، یہ شریعت کو نہیں مانتا، یہ نمازیں معاف ہو گئی، وہ فرماتے ہیں پیر تیرے پیر وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ حضرت جی اگر حضور پر یہ چیزیں معاف نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ممکن ہے آج کے 1400 سال کے بعد آنے والے ایک ایسا شخص جس کے نسب کا کوئی پتہ نہیں، جس کے خاندان کا کوئی پتہ نہیں، جس کی عادات کا پتہ کوئی نہیں، وہ بندہ شریعت کا انکار کرے اور پیر رہ جائے؟ حضرت شیخ ندیم الدین کبریٰ فرماتے ہیں نہیں وہ کافر ہے، بے ایمان ہے۔ حضرت شیخ الاسلام محمد احمد نامقی جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا مصلی طاق پر رکھو اور اول جا کر علم حاصل کرو، کیونکہ اس کے بغیر جو زاہد ہے، جو پیر ہے، وہ مسخرہ شیطان ہے۔ علم کے بغیر اگر کوئی بندہ پیری کا دعویٰ کرے وہ شیطانی مسخرہ تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، پیر نہیں ہونا۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضور سیدی محدث کبیر۔ میں اتنا خوش نصیب ہوں حضرت، مجھے استاد ملے تو بے مثال ملے، مجھے مرشد ملے تو بے مثال ملے۔ میرے استاد ہیں بخاری شریف کے حضور سیدی محدث کبیر غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس بندے نے 60 سال حدیث رسول پڑھائی ہے۔ بخاری شریف کے ہم ایک حدیث پاک پڑھنے کے لیے حضرت کے پاس آئے، یہ ادھر آپ تشریف لاتے تھے اسلام آباد، ہمیں آپ کا اصل تو سنی رضوی مسجد میں آپ پڑھاتے رہے ہیں اور حضور سیدی محدث اعظم کے، لیکن کبھی کبھی ابا جی آپ کے شاگرد تھے، اس لیے آپ یہاں پہ مدرسے میں تشریف لاتے۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بڑی طویل حدیث پاک، اور اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایک بڑی طویل حدیث چل رہی ہے تقریباً 2 صفحوں کے اوپر۔ آپ نا تشریف ہم پڑھنے کے لیے آئے تو پگڑی باندھ رہے تھے آپ، وہ ترے والی پگڑی باندھے، اللہ تعالیٰ نے 7 فٹ قد دیا تھا آپ کو، پگڑی بھی 2 فٹ ترے والی پہنتے تھے، وہ مجاہد پھر عالم دین کا اپنا ایک روب۔ فرمایا شروع کرو بھائی، ہم نے عبارت پڑھی، عبارت میں ہم سے غلطی ہے، فرمایا بیٹا دوبارہ پڑھو، ہم نے دوبارہ پڑھی، پھر آگے غلطی ہوگی، فرمایا یار تمہاری تو عبارت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، اس بندے نے پگڑی باندھتے باندھتے پوری حدیث پاک تلاوت کر کے ہمیں 2 صفحوں کے اوپر حدیث پاک ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا 60 سال ہو گئے بیٹا حدیث پڑھاتے ہوئے، اب پوری احادیث مجھے زبانی یاد ہیں، تم قرآن کے حافظ ہو، میں حدیث کا حافظ ہوں۔ ہمیں استاد ملے ایسے، ہمیں پیر ملے ایسے جنہوں نے حدیث رسول کو زبانی یاد کر کے رکھا ہے۔ جو بندہ طہارت سے واقف نہ ہو وہ پیری کا دعویٰ کرے حضور وہ پیر تو نہیں ہو سکتا، وہ پیر تو نہیں ہو سکتا، اور شریعت کا انکار کرے اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ہم اسے پیر بنائے بیٹھے۔ خدا کی قسم اپنے معیارات کو بلند کرے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، یہ لوگ ناصحین کو، نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ربیع الاول شریف کے اندر میں نے حضرت بے شمار محافل شروع کی، اور جب میں نے ڈھولکی والوں کے خلاف بولنا شروع کیا، جب میں نے گانے کی طرزوں پر بولنا شروع کیا کہ جناب گانوں کی طرزوں پر نعتیں پڑھنا حرام ہے، یہ ڈھولکی کے ساتھ جس کو تم لوگ دف کہتے ہو، یہ اس کے ساتھ نعت پڑھنا حرام ہے، یہ نعتوں کی توہین ہے، حضور کے کلام کی توہین ہے۔ جب معیاری کلام پڑھنے کو کہا، جب میں نے یہ کہا کہ میلاد النبی کر رہے ہو تو وہاں پر ذکر رسول ہونا چاہیے، وہاں پر علی علی کا تک نہیں بنتا، نام محفل کا ہے میلاد النبی، وہاں پہ سیرت رسول کا ذکر کرو، وہاں ذکر رسول کیا جائے۔ نام ہوتا ہے جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندر سارا علی علی ہو رہا تھا۔ جب ہم نے ان چیزوں پر بولنا شروع کیا اب کوئی نہیں بلاتا، کیونکہ پتہ ہے جناب جب تک تھرکنے والی نعتیں نہ ہو سکون ہمیں بھی کوئی نہیں آنا۔ اور یہ جو خدا کی قسم سال میں 1 دفعہ یہ محفل کروا کے
ڈولکی والے بلوا کے، گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑھوا کے یہ جو عاشق رسول بنے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول ان سے ناراض ہیں، اس سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ کون سی رضا؟ سال میں تو نے کبھی نماز پڑھی نہیں، دیگر احکامات شریعہ پورے کیے نہیں، اور ایک دفعہ تمہیں محفل میلاد کروا کے وہاں پر آنے والے نعت خانوں کے اوپر 2-2 لاکھ روپے اڑوا کے تو سمجھتا ہے میں جناب بخشا گیا۔ حضور ایسی بخشش نہیں ہونی۔ ہم نے بھی نعت خوانیاں سنی ہوئی ہیں، ہم نے بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم نے بھی یہ فیض حاصل کیا ہوا ہے۔ معیاری کلام ہونا چاہیے جس کے اندر ادب ہو، جس کے اندر احترام ہو، جس کے اندر شریعت اور حضور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبت۔ اگر محفل ہے کل شریف کی، مرا ہے باپ، شان وہاں پہ پڑی جا رہی ماں کی، بھائی باپ کی بات کرو، قرآن نے باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ مری ماں اتھے جناب شان اہل بیت بیان ہو رہی، وہ خدا کا خوف کرو یار، کم از کم ٹیوننگ تو سیدھی کرو، جو محفل ہے اس محفل کے مطابق بات تو کرو، جو محفل ہے اس کے مطابق بات ہی کوئی نہیں، موضوع ہی کچھ اور چل پڑتا ہے۔ نہ خدا کی قسم، نہ یہ اس سے اللہ رسول راضی ہونے والے ہیں، نہ اس سے آپ کو کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے خود نعت رسول پڑھیں، خود تلاوت قرآن کریں اور پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ زیادہ مقبول ہے بنسبت اس کے کہ بلایا وہاں پہ تمام کے تمام فساق فجار قسم کے نعت خواں آ گئے جنہیں ایک دن بھی فجر دی نماز نہیں پڑھی، جنہیں ایک دن بھی جناب روزہ نہیں رکھا، وہ سارے بلوا کے آپ کہیں جناب یہ آ کے ہمیں حضور کی نعتیں سنائیں۔ حضور کو سر کے محتاج ہے، قرآن کو سر کا محتاج ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کے کلام خود سر ہے، رب کا کلام خود سر ہے، جب اس کے سر کے ساتھ کسی کا سر ملے گا خدا کی قسم وہ کسی میدان میں ناکام نہیں ہونے والا۔ وہ الگ بات ہے ہماری اپنی جو ہے نا جی وہ ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔